پڑھو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ ایک جملہ کہتے تھے، روزانہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 200 مرتبہ پڑھ لے، اللہ موت کے وقت چاہے گا نہ چاہے گا کلمہ نصیب کر دے گا۔ کبھی میں بھیلاڑ گیا تھا، واقعی کے پاس ایک جگہ ہے بھیلاڑ، وہاں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی آئے تھے، حضرت مولانا منیر صاحب، شاید آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا، وہ کہہ رہے تھے ایک جماعت کا واقعہ سنایا کہ کوئی جماعت والے کہیں گئے ہوں گے، بھئی یہ دعوت تبلیغ والے جماعت والے کہیں گئے ہوں گے تو ایک آدمی بے ہوش پڑا ہے، بولو ایک آدمی جو گاؤں کا بڑا آدمی ہے، بھائی علاقے کا بڑا آدمی ہے، گاؤں کا بڑا آدمی ہے، بے ہوش پڑا ہے، تو جماعت والوں کے پاس گاؤں والے آئے اور کہا یہ آدمی نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے، بھائی بے ہوش پڑا ہے، ایک بار جیے تو چلو ٹھیک ہے سب کی خدمت کرے، اور ایک بار مرے تو ہم ان کو دفن کریں، لیکن یہ تو کومے میں پڑا، نہ جیتا نہ مرتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے۔ تو جماعت والوں نے پوچھا کام کیا کرتا تھا؟ کہا یہ تو پوچھنا ہی مت، کام کیا کرتا تھا، یہ شراب بیچتا تھا، یہ دارو بیچنے والا، دارو خریدنے والا، دارو پلانے والا، اس نے زندگی میں کوئی اچھا کام کیا نہیں ہے، لیکن ابھی بے ہوش پڑا ہے۔ وہ جماعت کے امیر صاحب بہت اچھے تھے، کہا کوئی تو اچھا کام کیا ہوگا، بھائی زندگی بھر دارو بیچا، دارو خریدا، کھڑے دارو پلایا، کوئی تو زندگی میں اچھا کام کیا ہوگا۔ ہاں ایک کام بہت اچھا تھا اس کا، وہ بھی اچھا تو کیا تھا، جب اذان ہوتی تھی نا تو تھوڑی دیر کے لیے دکان بند کر دیتا تھا، بھائی اذان ہوتی تھی دکان بند کر دیتا تھا اور سب کو کہتا تھا نہیں اذان ہوتی ہے ابھی دارو نہیں پینے کا، دارو نہیں پینے کا، دارو نہیں پینے کا، اور جہاں اذان ختم ہوئے ایک بار یوں کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد دروازہ کھول دیتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، اور پھر یہ دارو کا دھندا زور و شور پہ شروع ہو جاتا۔ امیر صاحب نے کہا مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ کہا کیسے مسئلہ حل ہو گیا، وہ تو قومے میں پڑا ہے، وہ شرابی کبابی جواری قومے میں پڑا ہے، نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے۔ امیر صاحب اپنی پوری جماعت کو لے کر گئے، اپنے جماعت کے ایک ساتھی کو کہا اذان دینا شروع کر دیں، اذان دینا، یہ قومے میں پڑا ہے، جیسے اذان کی آواز سنتا ہے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ ہلاتا ہے اور زبان سے بولتا ہے اے دکان بند کر دو، اے دکان بند کر دو، اذان کا ٹائم ہو گیا، دکان بند کر دو، ابھی دارو وارو نہیں پینے کا۔ جیسے وہ جو ساتھی تھا اس کی اذان پوری ہوئی ہے، اس نے یہ جو شرابی کبابی جو دارو پینے والا تھا، جیسے اذان ختم ہو گئی اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی وقت انتقال ہو گیا۔ میرے دوستو یہ کلمہ کیوں ملا؟ اس لیے کہ اس نے اسلام کا احترام کیا، اسلام کا مذہب ہے، ارے نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، روزہ نہیں رکھتا، لیکن اسلام کے اندر ایک اذان ہے، اذان جس نے اسلام کا احترام کیا، ایمان کا احترام کیا۔ میرے دوستو جس نے نبی سے ایک محبت کا حق ادا کیا، اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو ہم سب لوگ اس بات کو اپنے دل میں بٹھا دو، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ نہیں ذرا بلند آواز سے بولو نا، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایک بات یہ پکی کر لو، دوسری بات دیکھو میں جلدی دو تین بات ختم کرنا، ایک بات میں آپ کو سنا دوں، سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں سب سنیں گے۔ کتنے بج رہے عبداللہ؟ 1:20 میری گھڑی وہ دیکھتا ہوں برابر، مولانا ایک دم آنکھ نکال کے ایسا دیکھتا رہتا میرے کو نا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں بھائی، بہت سننے جیسی بات ہے، ہمارے نبی کو اللہ نے بہت اونچا مقام دیا کہ نہیں دیا؟ ارے ایسا ٹھنڈا مت بولو، ٹائم بہت کم ہے، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، آواز سے بولو نا، بلند آواز سے بولو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ساتھ میں کہہ دو نا، جلدی کہہ دو، ہمارے آقا سے بڑھ کر بولو نا کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ ارے ہمارے نبی کو اللہ نے وہ پاور دیا، اللہ کی قسم کسی نبی کو اللہ نے یہ پاور نہیں دیا، جو اللہ نے ہمارے نبی کو اتنا زبردست پاور دیا کہ آپ کو اللہ نے کہہ دیا میرا محبوب، اللہ نے کہہ دیا میرا محبوب، تم زبان سے جو بولو گے میں آسمان پر پورا کر دوں گا۔ بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے کوئی اللہ کا ولی ہوتا نا، ولی لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کا ولی، حدیث پاک میں آتا رب اشعث مغبر لو اقسم علی اللہ لابر، حدیث پاک میں آتا کوئی اللہ کا ولی ہوتا، ولی کسی ولی کو ستاؤ مت، دکھ مت پہنچاؤ، حدیث میں لکھا کوئی ولی ہوتا ہے، وہ جب کہہ دیتا ہے تو اللہ اس کی بات کو آسمان پر پورا کر لیتا۔ تو جب ولیوں کی بات کو اللہ آسمان پر پورا کرتا، اللہ نے تو ڈائریکٹ ہمارے نبی سے فرمایا میرا محبوب تو جو کہے گا، میرا محبوب جو تیری زبان مبارک سے آئے گا، اللہ کہتا تو کہتا جائے گا، میں آسمانوں پر قبول کرتا جاؤں گا۔ بہن قرآن میں لکھا نا،
ارے ہاں بولو نا، یہ قرآن میں لکھا نا، اس لیے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ارے کبھی کبھی میں کہتا ہوں ہمارا نبی تو کیسا پیارا نبی. ارے ہمارے نبی کے پاس جو مکے میں لوگ تھے، ارے کوئی اونٹ کا چرانے والا تھا، کوئی بکریوں کا چرانے والا تھا، ارے لوگ چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے والے تھے، ارے جنگل میں آرابی اور بدو اور دیہاتی رہنے والے تھے، لیکن ہمارے نبی کا کمال وہ تھا کہ ہمارے نبی نے محبت سے ابو بکر کو دیکھ لیا، اللہ نے صدیق بنا دیا. ہمارے نبی نے محبت سے عمر کو دیکھا، اللہ نے فاروق بنا دیا. ہمارے نبی نے محبت سے عثمان کو دیکھا، اللہ نے ذوالنورین بنا دیا. ارے اللہ ہمارے نبی نے محبت سے علی کو دیکھا، اللہ نے شیر خدا بنا دیا. ارے مدینہ مسجد والوں، ہمارے نبی نے محبت سے کالے کلوٹے بلال کو دیکھا، اللہ نے جنت کا ٹھیکیدار بنا دیا. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. آپ زمین پر بولتے تھے اور اللہ آسمان پر. میں ایک جلدی واقعہ سنا دو. ہمارے نبی ایک مرتبہ، ہمارے نبی کے پاس روز ایک یہودی آتے تھے. کون آتے تھے؟ آواز سے بولو گے تو اچھا لگے گا. بولو کون آتے تھے؟ یہودی آتے، اور جوان، بالکل سمارٹ، بہت خوبصورت ایک یہودی آتے تھے، اور روزانہ ہمارے نبی کے پاس آ کے بیٹھ جاوے. ہمارے نبی باتیں کرے وہ سنے، ہمارے نبی باتیں کرے وہ سنے، ہمارے نبی باتیں کرے وہ سنے. اس کے بعد میں وہ چلے جائے. کچھ دن ہو گیا، ایک دن وہ یہودی آئے نا، تو ہمارے نبی نے کہا ایمان قبول کر لینا، ایمان قبول کر لینا، اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، ایمان قبول کر لے ورنہ یہی تیرا چہرہ کالا کالا ہو جائے گا. بھائی صحیح بات ہے نا، ایمان قبول کر لے ورنہ یہ چہرہ جہنم میں جائے گا تو کالا. قرآن کریم، بھائی قرآن کریم میں لکھا جو جنت میں جائے گا چہرہ خوبصورت ہوگا، اور جو جہنم میں جائے گا اس کا چہرہ. پڑھو میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ. تو اللہ نے بھی کہا، تو ہمارے نبی نے یہودی کو سمجھایا کیا کرنے کا. بولو کیا کرنے کا؟ ایمان. یہودی جوان خوبصورت کہا محمد دھرم کے بارے میں بات نہیں کرنے کا. میں روز آتا ہوں آپ کے پاس اور آؤں گا، آپ کی بہت اچھی باتیں لگتی ہے، مگر دھرم کے بارے میں، مذہب کے بارے میں میرے سے بات بولو. اچھا ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ گیٹ آؤٹ، نکل. روزانہ آتا ہے میرے یہاں پہ اور ایک دن دھرم کی بات کیا تو اتنا غصے ہو گیا. ہمارے نبی رحمت والے تھے، کہا آج سے وعدہ، آج سے وعدہ تو روز آئے گا، میری باتیں سنے گا، مگر دھرم کے بارے میں کوئی بات. وہ کہا ٹھیک ہے چلو. وہ یہودی چلا گیا. بولو یہودی، خود یہودی روز آ رہے، روز آ رہے. ایک دن وہ یہودی شام کے وقت آئے اور ہمارے نبی قرآن پڑھ رہے. بولو سبحان اللہ. اور وہ بھی کون سا قرآن؟ سورہ واقعہ. بولو سورہ واقعہ. اور جنت کا ذکر ہو رہا. ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا، آپ کو بھی یاد ہوگی سورہ واقعہ. ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. ہمارے نبی نے حور کے بارے میں پڑھا. بولو سامنے کون بیٹھا؟ تو کیا کہتا معلوم؟ اے محمد، محمد بولو صلی اللہ. ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھائے. کیا ہوا؟ کہا یہ حور میرے کو ملے گی، یہ حور میرے کو. ہمارے نبی نے کہا کیسے جواب دوں، اس لیے کہ ہمارا وعدہ ہوا ہے کہ مذہب کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنے کا، اور جب تک ایمان قبول نہیں ہوگا جنت میں نہیں جائے گا، اور جنت میں نہیں جائے گا تو حور. اس لیے ایمان تو ضروری ہے. ویسے دھرم کے بارے میں بات نہیں کرنا، لیکن تو نے سوال پوچھا تو میں جواب دیتا ہوں. اور یہودی کہتا ساری باتیں چھوڑو، حور ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ہمارے نبی نے کہا کلمہ پڑھے گا تو ملے گی. کہا میں ہاتھ بڑھاتا ہوں، کلمہ پڑھوا دو مجھے. پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا. بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں کہتا ہوں اس نے کلمہ اس لیے پڑھا، نبی نے محبت سے دیکھا، اللہ نے ایمان نصیب کر لیا. چلو کلمہ پڑھ لیا. پھر ہمارے نبی کے ساتھ بولو، پھر ہمارے، اب تو یہودی نہیں، بولو اب تو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، اب تو پکے مسلمان ہو گئے. ہمارے نبی کے ساتھ ایک دن خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا. ارے بولو ان کا. ہمارے نبی کو کانوں کان خبر ملی، بہت روئے. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں رکو رکو رکو، ہاں میں غسل دوں گا. ہمارے نبی نے فرمایا میں غسل دوں گا. ارے بہت پیار سے اس نے ایمان قبول کیا. روز میرے پاس آنے والا جوان، ارے میں غسل دوں گا، میں کفن پہناؤں گا، میں جنازے کی نماز پڑھاؤں گا، اور میں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گا.
چنانچہ بولو کتنا خوش نصیب وہ مسلمان، ہمارے نبی نے غسل دیا، بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی نے اپنی چادر مبارک سے کفن دیا، بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی، بولو سبحان اللہ۔ اچھا جب قبر میں اتارنے کا وقت آیا، وہ مسلمان کو، وہ جوان کو جو پہلے یہودی تھے، ان کو جب اتارنے کا وقت آیا تو ہمارے نبی بھی قبر میں اترے، صحابہ بھی قبر میں اترے، بھائی مٹی وٹی ڈال دی، صحابہ واپس آ گئے، بولو صحابہ قبر سے، ہمارے نبی آ ہی نہیں رہے، وہیں قبر میں آ ہی نہیں رہے۔ اب صحابہ باہر پریشان، ہم نے مٹی ڈال دی، اب تو نبی کو تو باہر آنا چاہیے، بھائی ہمارے نبی کو باہر آنا چاہیے۔ بہت دیر ہو گئی تو ہمارے نبی باہر آئے، پورے بدن پر پسینہ، کپڑے پر غبار، بولو کپڑے پر غبار، پورے بدن پر پسینہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ہم نے بھی مٹی ڈالی، ہم آ گئے، یہ آپ کو ٹھنڈی کے موسم میں پسینہ اور یہ غبار کہاں سے؟ ہمارے نبی نے فرمایا نکلنا مشکل ہو گیا، اتنی حوریں آ گئی تھی، اتنی حور آ گئی تھی کہ باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا۔ تو صحابہ نے کہا حور باہر اتنی حور آ گئی تھی، بڑی مشکل سے باہر نکلا۔ ہمارے نبی نے بتایا دیکھو دیکھو یہ میرا کپڑا پھٹ گیا، یہ حوروں کی کھچم تانی میں میرا کپڑا پھٹ گیا۔ اور پھر صحابہ کرام سناٹے میں آ گئے، کہا قبر میں حور کیسے مل گئی؟ بھائی حور تو جنت میں ملے، بھائی قرآن میں لکھا ہے حور جنت میں ملے، ایک قبر میں حور کیسے مل گئی؟ سننا ہمارے نبی نے فرمایا یہی سوال تو میں نے بھی اللہ کو پوچھا کہ اللہ یہ قبر میں حور کہاں سے آ گئی؟ اللہ نے اتنا پیارا جواب دیا، اے میرے نبی تو نے ان سے حور کا وعدہ کیا تھا، جب اس نے ایمان قبول کیا تھا تو نے حور کا وعدہ کیا، اگر میں جنت میں دیتا تیرے وعدے میں دیر ہو جاتی، میں نے قبر ہی میں انتظام کر دیا، اگر میں جنت میں دیتا تو بہت دیر ہو جاتی، میں نے قبر ہی میں انتظام کر دیا تاکہ میرا نبی تو زمین پر بول دیتا ہے میں آسمان پر فیصلہ کر دیتا۔ بھائی سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ بولو سمجھ میں آ گئی۔ اب وہ صحابہ کرام تو کھڑے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول اگر ہم کو بھی قبر میں حور چاہیے تو بھائی ہم کو بھی قبر میں، میں بھی یہی سوچتا ہوں، آپ بھی دل میں تو یہی سوچتے ہوں گے نا؟ نہیں مدینہ مسجد والے آپ لوگ نہیں سوچتے ہوں گے نا؟ ہمارے نبی نے اتنے پیار سے فرمایا، اتنے پیار سے فرمایا، بولو کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کا حق، بولو اللہ کا حق، مخلوق کا حق ادا کر لے تو قبر میں جائے گا۔ ابھی تو رشتہ دار باہر بھی نہ نکلے ہوں گے، اللہ ایک ایک قبر میں 70 حوروں کا انتظام کر دے گا۔ کس کا حق ادا کر دے؟ بولو بھائی کس کا حق ادا کر دے؟ اللہ کا حق ادا کر دے، اللہ کا۔ آج عجیب و غریب معاملہ میرے دوستوں، پیسہ بہت اچھا لگتا ہے، ہاں اللہ کا ڈر نکل گیا دل سے۔ جب نہیں رہتا نا، پیسہ نہیں رہتا نا، 2 رکعت نمازیں پڑھتا، اللہ دے دے، اللہ دے دے، اللہ نوکری نہیں، اللہ کاروبار نہیں، اللہ میرے پاس کچھ نہیں، اللہ نے جب دیا، اللہ کون میں کون، اس سے بڑا ناشکرا کوئی نہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں لکھا اللہ جب چھین لے گا تو روٹی کا ٹکڑا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ میرے دوستو اس لیے آج سے طے کر لو، چلو یہ واقعہ میں نے سنایا، اللہ کا حق، ٹائم ختم ہو رہا ہے، بولو اللہ کا حق اور مخلوق کا حق، بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے، 5 منٹ ہے، 5 منٹ میں میرے کو یہ ٹاپک نکالنا، اللہ کا حق۔ چلو ارادہ کرو کون کون تیار ہے؟ اللہ کا حق، ہاتھ اوپر کرے بھائی، ہاتھ اوپر کرے، اللہ کا حق، 5 وقت کی نماز۔ ارے بولو بھائی اللہ کا حق، ساتھ میں بولو 5 وقت کی۔ کون کون پڑھے گا بھائی؟ کون پڑھے گا؟ بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ نے کہا میرا حق، والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ فرماتا میرا بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اللہ کہتا میری قسم نماز پڑھتا جائے گا، اللہ جنت کے فیصلے کرتا جائے گا۔ نماز بولو پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ یہ کس کا حق ہو گیا؟ اچھا مخلوق کا حق بہت ہے بھائی، مخلوق میں سب آ گئے، میں آپ سب کا حق، لیکن میں اس وقت کہوں گا سب طرف مت جاؤ، اتنا لمبا ٹائم بھی نہیں ہے، ماں کا حق ادا کر لے، ماں کا حق ادا کر لے۔ کس کا حق ادا کر لے؟ اے میرے جوان پورا نہیں ماننا، اگر آپ میں سے کوئی ماں کو گالی دیتا ہوگا، یا آپ میں سے کوئی ماں کو آنکھ نکال کے ڈراتا ہوگا، یا کوئی ماں کو گھر سے نکلنے کی دھمکی دیتا ہوگا، بلکہ اللہ معاف کرے یہ صورت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایسے بندے کو دیکھا ہے جو ماں کو مارتا بھی ہے۔ میرے دوستو اگر ہم میں سے کوئی ایسا کرتا ہے
اللہ کی قسم قسم کھا کر کہتا ہے جمعہ پڑھ، عمرہ کر، حج کر، نماز پڑھ، لیکن ماں ناراض ہے تو اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کرے گا۔ میں ایک واقعہ جلدی جلدی بتا کے بات ختم کروں، ہے نا ٹائم ہے نا، 4 منٹ تو ہے نا، سنو ایک واقعہ سنو۔ میں جیسے بیان کرتا نا، میرے سے اچھا بلکہ لاکھوں درجے اچھا ایک بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت حیوہ۔ ساتھ میں بولو کیا نام تھا؟ آپ نے نام نہیں سنا ہوگا، بولو نا کیا نام تھا، بلند آواز سے بولو نا، حیوہ۔ کیا نام؟ ہمارے یہاں یہ نام رکھنے کا رواج نہیں ہے۔ اور زبردست حدیث کے امام، جب وہ سبق پڑھانے بیٹھتے تھے، یہ کیسا مدینہ مسجد پوری بھر گئی، وہ پورا میدان بھر جاتا تھا۔ جب وہ سبق پڑھانے بیٹھتے تھے، سب سبق پڑھتے تھے، وہ امامہ پہنتے تھے اور بیٹھ کے سبق پڑھاتے تھے، اور بڑا پیارا حدیث کا سبق پڑھاتے تھے۔ ان کی ماں کی عمر 100 سال، بولو ماں کی عمر، جلدی جلدی بولو نا، ماں کی عمر۔ اور ماں کو بیچاری کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے، 100 سال کی عمر میں کیا سمجھ میں آئے، ماں کیا کرے، مانو وہاں گھر سے نکلے اور پوچھے این ابنی حیوہ، اور میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا حیوہ کہاں ہے؟ سب لوگ بتا دو، وہ سبق پڑھا رہے، ارے ماں آوے، اے ہٹو ہٹو میرے بیٹے کے پاس جانے دو۔ جب حضرت حیوہ کی نظر پڑے تو کہے ہٹو ہٹو ہٹو، میری ماں کو آنے دو، آنے دو میری ماں کو آنے دو۔ ماں آوے، آگے کوئی پیار بیار نہیں کرے، سیدھے تماچا مارے اس کو، وہ حیوہ کو۔ اتنے بڑے حدیث، اور کیا بولے معلوم، القل حبوب للدجاجہ، وہ مرغی کو دانے ڈال۔ ارے اپنے گھر میں مرغی ہے، مرغی، وہ مرغی کو دانے نہیں ڈالا اور یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا، مرغی کو دانے کون ڈالے گا؟ وہ حضرت حیوہ کہتے اللہ کی قسم میں مرغی کو دانا ڈالتا، پھر نہاتا دھوتا، پھر حدیث کا سبق پڑھانے آتا، لیکن میری ماں کو یاد بیچارے۔ اچھا ایسا نہیں بولے اے ماں ڈال کے آیا، ہم ہوتے تو کیا کرتے، ایک تماچا کھاتا تو 2 تماچے سامنے دیتا کہ اتنے سب کے سامنے میرے کو ماں نے تماچا مارا، میری انسلٹ ہو گئی، بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ حضرت حیوہ بیچارے کھڑے ہوتے، ماں معاف کر، وہ مرغی کو دانا ڈالنا بھول گیا۔ تو ماں کہتی ہاں ہاں میرے کو معلوم ہے تو مرغی کو دانا ڈالنا بھول گیا۔ جاتے تھے اور مرغی کو دانا ڈالتے تھے، بولو کیا کرتے تھے، مرغی کو، پھر آتے تھے، پھر سبق پڑھاتے تھے، 1 دن 2 دن، روز ماں آوے مارے مرغی کو دانا ڈال، روز ماں مارے مرغی کو دانا ڈال، 6 مہینے ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ ایک دن معلوم نے وہ ماں کو غصہ آیا، بڑا ڈنڈا لے کر آئی اور سیدھے آئی اور کہا القل حبوب للدجاجہ، مرغی کو دانا ڈال۔ تو کہا ہاں ماں میں ماں کہتی روز تیرے کو سمجھانے کا مرغی کو دانا ڈال، ایک ڈنڈا ماری، سر پھٹ گیا اور خون نکلنا۔ میرے پیاروں، سب کے سامنے سب اسٹوڈنٹ تھے کہ گئے جا کے مرغی کو دانا ڈالا، لیکن آج جب آئے تو سر پہ پٹا باندھ کر آئے، کیونکہ خون نکل رہا تھا، سر پہ پٹا باندھ کے آئے اور حدیث کی کتاب کو کھولا اور کھول کے رونے لگے، زور زور سے رونے لگے، پورا مجمع رونے لگا۔ ایک بہت پیار کرنے والا ان کا شاگرد تھا، وہ آیا کہنے لگا استاد اب رو مت، اب رو مت، ایک کام کرو، جب گھر سے نکلو تو تالا مار دو، بھائی گھر سے نکلو تو باہر تالا مار دو، ماں کو اندر چھوڑ دو، باہر تالا مارو، ماں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تھوڑی دیر دروازہ ٹھک 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 ٹھوکے گی، اس کے بعد دروازہ نہیں کھلے گا تو چپ چاپ بیٹھ جائے گی، آپ آرام سے سبق پڑھا کے چلے جاؤ۔ بھائی آئیڈیا ہے کہ نہیں ہے؟ ماں کو کیا کرو بولو۔ حضرت حیوہ نے حدیث کی کتاب کو بند کیا، زور سے چیخ ماری، کہا نا میں وہاں تالا ماروں گا، رات کو میں سوتا ہوں میرے خوابوں میں تالا لگ جائے گا، رات کو میں سوتا ہوں میرے خواب۔ تو سب نے کہا آپ کو خواب میں کیسا تالا لگے گا؟ کہا تم کو نہیں معلوم، 6 مہینے سے ماں مارتی ہے۔ کتنے مہینے سے؟ 6 مہینے سے ماں مارتی، تم کو نہیں معلوم؟ ہر رات سوتا ہوں میرے نبی خواب میں آتے ہیں اور خواب میں آ کر کہتے بتا تیری ماں نے تجھے کہاں مارا؟ میں بتاتا ہوں یہاں مارا، میرے نبی اپنا مبارک ہاتھ رکھ دیتے، میں کہتا ہوں یہاں مارا، کبھی میرے نبی میرے گھالوں کو چوم لیتے ہیں، کبھی کہتا یہاں مارا، میرے نبی میری پیشانی پہ ہاتھ رکھ لیتے۔ اگر وہاں تالا ماروں گا میرے خوابوں پہ بھی تالا لگ جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، علماء نے لکھا ہے ماں کی خدمت کرنا وہ دن آتا ہے کہ پیارے نبی بھی خواب میں آتے ہیں۔ اگر ہمارے آپ کے خواب میں نبی آئے، یہ مت سمجھنا کہ میں محبت کے کمال کو پہنچ گیا، وہ ماں کی دعا تھی جس نے ہمیں یہ کمال تک پہنچا دیا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، جن کے ماں باپ زندہ ہے خوب خدمت کریں، اور اگر ماں اور ابا چلے گئے، ماں باپ چلے جانے کے بعد ایمان زیادہ ہونا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا بھروسہ آج لوگوں پر ہو گیا کہ وہ سیٹ میرے کو پیسہ دیتا ہے، اللہ کی قسم وہ نہیں دیتا، وہ نہیں دیتا، اللہ کی قسم وہ نہیں دیتا۔ اگر وہ دیتا ہوتا تو وہ کسی اور کے سامنے کیوں بھیک مانگا ہوتا؟ میرے دوستو، دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ بولو بھائی کریں گے انشاءاللہ، نہیں بولو کریں گے انشاءاللہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک عورت کا واقعہ لا رہا ہوں، ایک عورت، ایک خاتون،
ایک مکے میں رہنے والی ایک عورت ہے. سوچو کیسا ایمان ہوگا, کیسا نبی پر بھروسہ ہوگا. میرے دوستو, آپ سب کو معلوم ہے وہ وقت آتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے, بولو نا صلی اللہ ہو. جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہجرت کر کے, مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا ہے. بولو مکہ سے ہجرت کر کے, کوئی آسان کام نہیں تھا بھائی. مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا, وطن سے بے وطن ہونا, اپنی زمین کو چھوڑ دینا, اپنا کاروبار چھوڑ دینا, اپنے گھر کے حالات کو چھوڑ دینا اور مکہ سے مدینہ جانا, اور بالکل ایسے جانا کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, او میرے صحابہ, اور ہمارے نبی نے عورتوں سے بھی کہا, صحابیات سے بھی کہا, اب مکہ کو چھوڑ دو, مدینہ آ جاؤ. اور اللہ نے فرمایا جو مکے کو چھوڑ کر مدینہ آئے گا, جو ہجرت کرے گا, اس زمانے میں اللہ نے فرمایا جو ہجرت کرے گا اس کا درجہ بہت اونچا ہوگا, وہ کامیاب ہوگا. اللہ نے کہا میری رحمت عطا کروں گا, اللہ نے کہا میری رضامندی عطا کروں گا. اور آخر میں اللہ نے کہا جو ہجرت کرے گا دنیا میں وطن سے بے وطن ہوگا, لیکن میں جنت الفردوس کو اس کا وطن بنا دوں گا. یہ قرآن کریم میں لکھا. یہ جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں نا, قرآن کریم میں 10واں پارہ. بولو کون سا پارہ؟ 10واں پارہ. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمۃ منہ ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا میرے بندے جو ہجرت کرے, جو مکہ سے مدینہ جائے, اللہ کہتا میرے نبی کے حکم پر جائے, درجہ بھی ان کا اونچا ہوگا, وہ کامیاب ہوں گے. اللہ فرماتا رحمت بھی عطا کروں گا, راضی بھی ہو جاؤں گا, اور ہمیشہ کی جنت بھی عطا کروں گا. میرے دوستو یہ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. ایک عورت, میرے دوستو یہ جو واقعہ بیان کرتا ہوں نا, میرے جیسا نالائق بولے گا بہت اچھا لگے گا, آپ سنیں گے بہت اچھا لگے گا, لیکن سوچو اس عورت پر کیا گزری ہوگی. ایک عورت ہے مکے میں, صحابیہ ہے, نام بولو حضرت ام شریک, ساتھ میں بولو نا نام, حضرت ام. عورت ہے, بس نبی کی آواز کان میں آئی, ہجرت کرنا ہے, ہجرت کرنا ہے. یہ عورت اپنی سواری پر سوار ہوتی ہے, اور مکے سے یہ رات کو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے, سناٹے میں یہ عورت اپنا سفر شروع کرتی ہے. مکے سے سفر شروع کرتی ہے, لیکن مکہ کے کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ام شریک جو فلاں محلے کی عورت ہے اپنی سواری پر سوار ہو گئی ہے, اپنے اونٹ پر سوار ہو گئی ہے, اور وہ نکل گئی ہے, اور وہ مدینہ جانے والی ہے. میرے دوستو آپ کو معلوم ہے نا, مکہ سے ابھی تو یہ عورت نکلی ہوگی اور کچھ پہاڑوں کے علاقے میں ہوگی. کتنے سارے مکہ والوں نے گھیر لیا, اور سب نے ایک ہی بات کہی کہ ام شریک سے کہا, عورت تھی, اس سے کہا ہم مار ڈالیں گے, ہم ختم کر دیں گے, ہم تمہیں ختم کر دیں گے. وہ عورت نے کتنا پیارا جواب دیا, ارے میں نبی کے حکم پر جا رہی ہوں, اگر اس حالت میں اگر تم مجھے مارو گے تو مجھے افسوس یہ ہوگا کہ اللہ نے ایک جان دی ہے, آج 100 جانیں دی ہوتی نا, سب اللہ کے حکم کے اوپر قربان کر دیتی. لیکن میرے پیارو, جب ایگزام اور امتحان ہوتا ہے نا, بڑا عجیب امتحان ہوتا ہے. آپ کو بتاؤں گا, آپ کو بڑا تعجب ہوگا. یہ سب جتنے مکہ والوں تھے سمجھایا, رشتہ داروں نے سمجھایا, اقریبا نے سمجھایا, فیملی والوں نے سمجھایا, لیکن کہتی نا میرے نبی کا حکم آ گیا, میرے نبی کا حکم آیا کہ جس میں طاقت ہو وہ ہجرت کرے, مکہ سے مدینہ پہنچے. یہ عورت کہتی اللہ نے مجھے ہمت دی ہے, طاقت دی ہے, نبی کا حکم آ گیا, میرے لیے جانا. بولو میرے لیے جانا. اچھا یہ عورت جا رہی, بولو نا یہ عورت. جب سارے مکہ والوں نے گھیرا, مکہ والوں نے کیا کہا معلوم, آخری مرتبہ فائنل وارننگ دے رہے, فائنل. تو یہ عورت پوچھتی کیا لوگے تم؟ تو سارے مکہ والوں نے کہا ہاتھوں میں کڑیاں باندھیں گے,
پاؤں میں بیڑیاں باندھیں گے اور کہا ایسا برا حال کریں گے کہ مکہ کے جو پہاڑ ہے اور پہاڑوں کے نیچے جو زمین ہے اس میں تجھے پھینک دیں گے، ارے کھڈا کھود کر تجھے اس میں ڈال دیں گے، ہاتھوں میں کڑیاں ہوگی، پاؤں میں بیڑیاں ہوگی اور اتنا نیچے جاؤ گی کہ کھانا مانگو گی تو کھانا نہیں ملے گا، پانی مانگو گی تو پانی نہیں ملے گا، ارے تم اندر سے پکارو گی، وہ زمین کی گہرائی میں پکارو گی، کوئی سفر کرنے والا یہاں سے جاتا ہوگا مگر پیدا کرنے والے کی قسم اس کی آواز بھی، تیری آواز بھی اس کے کان تک نہیں پہنچے گی۔ میرے پیارو امن نگر والو، امن سوسائٹی والو، اللہ کے واسطے تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ وہ وقت آتا ہے کہ ام شریک کے ہاتھوں میں کڑیاں باندھی گئی، بھائی لوہے کی کڑیاں باندھی گئی، پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں باندھی گئی، ارے پیٹ کے اوپر کڑیاں باندھی گئی اور اس کے بعد میں پہاڑ کے نیچے کے حصے میں بڑا کھڈا کھودا گیا اور اس میں زور سے پٹک دیا گیا۔ اللہ کی قسم میرے دوستو، ہمارا پاؤں تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتا ہمیں پاؤں میں موچ آ جاتی ہے، وہ عورت کو جب اس کھڈے میں پٹکا گیا ہوگا سر پر مار لگی ہوگی، ہاتھ پاؤں پر مار لگی ہوگی، مگر ہاتھوں میں کڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے، وہ عورت اندر ہے اور سارے مکہ والے چلے گئے، وہ ریگستان ہے، وہ جنگل ہے، ارے وہاں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں اور یہ نیچے سے پکارے نا تو کوئی سننے والا نہیں، لوگ کہہ کر گئے تھے تو چیخ چیخ کے تھک جائے گی مگر کوئی مسافر تجھے جواب نہیں دے گا۔ جب بالکل یہ بھوک سے اور پیاس سے اور زخم سے، ارے سر پہ زخم لگا ہوگا، ہاتھوں پہ زخم ہوگا، پاؤں پہ زخم ہوگا، بدن سے لہو بہتا ہے اور بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے اور وہ ریگستان میں وہ کھڈے کے اندر یہ عورت حضرت ام شریک کیا کرتی ہے؟ رات کے سناٹے میں کہتی ہے اللہ، یہ مکہ والے تو بول کر چلے گئے، یہ مکہ والے تو بول کر چلے گئے کہ تیری آواز کو کوئی نہیں سنے گا، لیکن یہ کہتی ہے اللہ مجھے یقین ہے میری آواز کو کوئی نہیں سنے گا۔ اللہ تو سنے گا نا میری آواز کو؟ اور کیا جملہ کہتی ہے، اللہ مجھے زندگی نہیں چاہیے، دعا مانگ رہی، اللہ مجھے زندگی نہیں چاہیے، ایسے بھی ختم ہونے کے قریب، مجھے کوئی زندگی نہیں چاہیے، لیکن میرے نبی کا حکم تھا کہ مکے سے مدینہ جانا، اللہ میری روح نکالنی ہو ایک بار مدینہ پہنچا دے، نبی کے حکم پر عمل کر لو، اس کے بعد میری روح کو نکال لینا۔ اور میرے پیارے دوستو، سچ بات ہے، جب ہماری کوئی نہیں سنتا نہ سپریم کورٹ سنتی، نہ ہائی کورٹ سنتی، نہ کوئی نہیں سنتا، اس وقت اوپر والا کہتا ہے نادان ہے، ان کو کیوں سناتا ہے، مجھ سے تو بات کر لے۔ بھائی ہے نا، قرآن میں ہے نا، یہ عورت کا نام پھر بتاؤ کون؟ حضرت ام شریک۔ یہ وہ نیچے کھڈے میں، وہ پہاڑ کے نیچے یوں کہو کہ بالکل گہرائی، ایک کھندک جیسی گہرائی اس میں ہے، اور کیا کہتی اللہ کوئی نہیں سنے گا، تو سنے گا۔ اور آیت کریمہ پڑھ رہی، بولو آیت کریمہ پڑھ رہی جو آج بھی قرآن پاک میں ہے۔ میرے دوستو کاش کہ یہ آیت ہم کو سمجھ میں آتی۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے بندو مجھے پکار لو، میں قریب ہوں۔ بولو میں ایک بات آپ کو بتاؤں نا، ہاں ہم لوگ اپنے سے قریب ہیں نا، بھائی میں میرے بارے میں جانتا ہوں، آپ کے بارے میں جانتے، لیکن اللہ کہتا تو تیرے سے اتنا قریب نہیں جتنا میں تجھ سے قریب ہوں۔ اللہ کہتا جو تیرے دل میں دھڑکنے والی رگیں جو ہے نا، ہمارے دل میں جس سے ہم سانس لیتے نا، دھڑکنے والی رگیں ہے نا، اللہ کہتا میری قسم وہ رگیں بھی تجھ سے اتنی قریب نہیں جتنا تیرا پروردگار تجھ سے قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا دو ہم سے قریب ہے، بولو دو ہم سے، ایک کون؟ بولو نا اللہ، بولو کون؟ ہاں، اور دوسرے نمبر پر اللہ نے کیا فرمایا؟ او میرا امتی، اے میرا امتی، تو تیری جان کے اتنا قریب نہیں جتنا مصطفیٰ تجھ سے قریب ہے۔ یہ دونوں قرآن میں اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا تیرے دل میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں نا، اللہ کہتا میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ تو نے کیا سوچا، تو نے کیا سمجھا، کاش مجھے پکارا ہوتا۔ اللہ کہتا تیرے دل میں دھڑکنے والی رگوں سے بھی زیادہ میں قریب، بلکہ اللہ کہتا میں نہیں، تو اپنی جان سے اتنا قریب نہ ہوگا جتنا میرا مصطفیٰ تجھ سے قریب ہوگا۔
بولو نا سبحان اللہ، بولو نا۔ اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا قیامت تک آنے والا میرا بندہ تو اپنے آپ سے اتنا قریب نہیں ہوگا جتنا مدینے والا محمد تم سے قریب ہوگا، بولو نا صلی اللہ ہو۔ تو ہمارے پاس تو میرے دوستو اتنا بڑا سرمایہ ہے، اللہ ہمارا ہے، بولو اللہ ہمارا ہے، رسول ہمارا ہے، پھر ہمارا ٹینشن کیوں نہیں جاتا؟ پھر ہم پر سے حالات کیوں نہیں جاتے؟ آج میرے دوستو پوری دنیا سے ہم ڈرتے، پوری دنیا سے ہم ڈرتے، اور اللہ کی قسم میرے دوستو یہ معاملہ چلتا رہے گا، چاہے کبھی طلاق کا معاملہ لے کر کوئی کھڑا ہوگا، کوئی عدت کا معاملہ لے کر کھڑا ہوگا، کوئی خلا کا معاملہ لے کر کھڑا ہوگا، کوئی اذان کا معاملہ لے کر کھڑا ہوگا، کوئی عورتوں کے حق کے ادا کرنے کا معاملہ لے کر کھڑا ہوگا، کوئی قربانی کا معاملہ لے کر کھڑا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے یہ معاملہ چلتا رہے گا، لیکن مجھ پر بھروسہ کر دے، ان کے پاس اگر طاقت ہے تو ان کا پیدا کرنے والا ہمارے ساتھ میں ہے۔ ارے بولو ان کا پیدا کرنے والا وہ ام شریک، بولو کون؟ وہ ام شریک، بولو ہاتھوں میں کڑیا ہے، پاؤں میں بیڑیا ہے، اور کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ارے بدن سے لہو بہتا ہے، بدن سے پسینہ بہتا ہے، ارے چلچلاتی عرب کی تپتی ہوئی زمین ہے، اور رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی وہاں پر پوچھنے والا نہیں، یہ اللہ کو پکارتی ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، پہلے میں یہ نتیجہ بتاؤں، کچھ دن گزرتے ہیں یہ مدینہ پہنچ جاتی ہے، بولو سبحان اللہ، تو بولو کیسے پہنچتی؟ وہ بعد میں مدینہ پہنچ جاتی ہے، مدینہ جاتی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر بولو، جب یہ عورت مدینہ آئی اور ہمارے نبی کے قریب آئی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حالات دیکھے تو ہمارے نبی کو یہ عورت بتاتی ہے، آپ کو معلوم ہے میں کیسے آئی؟ اللہ کے رسول میں آپ کو بتا رہی ہوں میں کیسے آئی۔ اور پھر یہ عورت اپنی داستان سناتی ہے کہ کس طریقے سے میرے ہاتھوں میں کڑیاں باندھی گئی، میرے پاؤں میں بیڑیاں باندھی گئی، اور مجھے کیسے وہ غار کے نیچے کھڈے میں مجھے خندق میں ڈال دیا گیا، اور میرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، پانی کو بھی کچھ نہیں تھا، ارے میرے پاس رہنے کو بھی کچھ نہیں تھا، میری آواز کو سننے والا بھی کوئی نہیں تھا، ارے ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ سننا وہ عورت کیا کہتی ہے، اللہ کے رسول وہ رات کا سناٹا تھا، اچانک ایک ڈول، بھائی پانی کی ڈول آتی نا، ڈول بکیٹ بولتے، بالٹی بولتے، وہ میرے سینے پر آئے، وہ میرے سینے پر آئے۔ ارے کوئی بھی چیز جب جیسے اوپر سے آئے اور ہم پر گرے تو چوٹ لگتی ہے، او فرماتی ام شریک فرماتی ہے وہ ایک ڈول آئی میرے سینے پر آئی، ایک بکیٹ پانی سے بھرا ہوا میرے سینے پر آیا، لیکن مجھے چوٹ نہیں آئی، ایسا لگا جیسے کسی نے پیار سے مجھے گلے لگا لیا، ایسا لگا کسی نے پیار سے مجھے گلے لگا لیا۔ اور وہ کہتی میرے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول میرے ہاتھ بندھے تھے، میرے پاؤں بندھے تھے، میں بھوکی تھی، پیاسی تھی، میرے بدن پر پسینہ تھا، میرے بدن پر لہو تھا، لیکن وہ ڈول جو میرے سینے پر آئی وہ اچانک ایسے یوں پلٹی اور پانی تھوڑا تھوڑا میرے منہ میں جانے لگا، بولو سبحان اللہ، کہا پانی میرے منہ میں گیا۔ وہ کہتی ہے، وہ ام شریک ایک عورت کہتی ہے، اللہ کے رسول اتنی طاقت میرے اندر آئی، اتنی طاقت میرے اندر آئی کہ وہ پانی کا گھوٹ گھوٹ میرے بدن میں جاتا تھا، میرے اندر طاقت آئی، میں نے اپنے ہاتھوں کو ایسا کیا، دونوں کڑیاں ٹوٹ گئی، میں نے پاؤں کو پھیلا دیا، دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی، اور اس کے بعد میں جب باہر نکلی اور وہ پانی کا ڈول مجھ پر پانی برساتا رہا، میں جب باہر آئی، اللہ کی قسم میرے بدن کے اوپر کوئی زخم کا نشان بھی موجود نہیں تھا، لیکن فرماتی کہ میری سواری تو وہ لوگ لے کے چلے گئے، میں جو اونٹ پر میں آئی تھی وہ اونٹ تو وہ لے کر چلے گئے۔ وہ ام شریف فرماتی ہے وہی ڈول کا پانی ختم ہوتا ہے، وہ میرے پیٹ میں جاتا ہے اور میں چلنا شروع کرتی ہوں۔ ارے میرے دوستو، ہم لوگ بسوں میں جاتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، ہم لوگ گاڑیوں میں جاتے ہیں مکہ سے مدینہ تھک جاتے ہیں۔ وہ ام شریف فرماتی میں قدم بڑھاتی گئی اور کہتی اللہ کے رسول کچھ دنوں میں آپ کے پاس آئی ہوں، لیکن اللہ کی قسم اس وقت سے یہاں تک چلنے میں اب تک مجھے پیاس کا احساس بھی نہیں ہوا۔ ارے بولو مجھے پیاس کا ایسا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ آنکھوں میں آنسو تھے، ہمارے نبی نے فرمایا ام شریک تو بول رہی تھی، جبرائیل بھی تیری داستان سنا رہے تھے، اور جبرائیل نے کہا کہہ دو ام شریک سے کہہ دو اس نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا، ہم نے کوئی ایسا ویسا پانی نہیں بھیجا تھا، ہم نے جنت کے نہر کا تیار کیا ہوا پانی بھیجا تھا، اور کہا ام شریک وہ تو مکہ سے مدینہ آئی، اگر تو پوری دنیا میں بھی چلی جاتی اور قیامت آ جائے اب تجھے پیاس نہیں لگے گی، اس لیے کہ جنت کے نہر کا پانی تیرے پیٹ میں آ چکا ہے۔ میرے دوستو اب سننا، ایک بات سننا، ہمارے نبی نے پوچھا ام شریک اتنے حالات تجھ پر آئے تو اس وقت کیا چاہتی تھی، تیری تمنا کیا تھی؟
سننا ہے میرے دوست، ایک عورت کی بات بتا رہا ہوں، تیری تمنا کیا تھی؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ای شیء تریدین، تو کیا چاہتی تھی ایسے وقت میں جب حالات تجھ پر آئے، کیا چاہتی تھی؟ کیا فرمایا معلوم ہے؟ ام شریک نے فرمایا اللہ کے رسول لگتا تو تھا کہ موت آ گئی، بولو لگتا تو تھا، لیکن اللہ سے دعا مانگتی تھی اللہ ابھی موت مت دینا، اللہ ابھی موت مت دینا۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیوں؟ کیا موت سے گھبرا رہی تھی؟ کہا موت سے گھبرا نہیں رہی تھی، میں نے کبھی بھی آپ کے کوئی حکم کو توڑا نہیں، آپ نے جو کہا میں نے کیا ہے، اب آپ کا حکم آیا ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آؤ، میں نے اللہ سے کہا اللہ تو جانتا ہے میں نے نبی کے کسی قانون کو توڑا نہیں، آج نبی کا حکم آیا مدینہ جاؤ، اس سے پہلے میری موت آئے میں نے اللہ سے دعا مانگی ایک بار ہجرت کر لوں مدینہ آ جاؤ، میرے نبی کا یہ حکم پورا ہو جائے تاکہ قیامت میں جب اللہ مجھے پوچھے گا اے میری بندی کیا لے کر آئی، میں کہوں گی میں پیارے نبی کے ہر طریقے پر عمل کر کے آئے ہوں۔ میرے دوستو یہ واقعہ میں کس کا سنا رہا ہوں؟ ایک بولو نا کس کا، اور کیوں سنا رہا ہوں میں آپ کو میرے دوستو؟ یہ سب مرد ماشاءاللہ مسجدوں میں آنے والے جمعہ کی نماز پڑھنے آئے، وہ عورت اپنی جان دے رہی ہے اور اللہ پر بھروسہ کر رہی ہے، اور ایک ہی تمنا کہ میرے نبی کا کوئی قانون نہ ٹوٹے، میرے نبی کا کوئی حکم نہ ٹوٹے۔ اور یہ بھی بات آپ کو بتا دوں میرے دوستو، آج ہمارا ایمان ادھورا ہے، بولو ہمارا ایمان۔ کوئی بھی پوچھے نا، کسی اللہ کے ولی کو پوچھو، اٹھاؤ کتاب اٹھاؤ، پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے، حضرت جنید بغدادی فرماتے، یا اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی فرماتے، ارے میرے پیاروں کوئی بھی ولی کو پوچھو ایمان مکمل کب ہوتا ہے، بلکہ میرے پیاروں کسی ولی کو نہیں، ڈائریکٹ قرآن سے پوچھو ہمارا ایمان مکمل کب ہوتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے میرا نبی جو کہے کرو، کرنے والا بن جا، میرا نبی کہے مت کرو، اس سے رکنے والا بن جا، اللہ خود کہتا میری قسم تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ آج میرے دوستو ہے نا قرآن میں ہے نا، ارے بولو نا یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں قرآن میں ہے نا، ساتھ میں بولو نا، ہاں بولو نا، 28واں پارہ، بولو کون سا پارہ، نہیں ساتھ میں بولو نا کون سا پارہ، 28واں پارہ۔ اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا نبی جو کرنے کے لیے کہے کرنے کے لیے تیار ہو جا، میرا نبی جس سے روکے رکنے کے لیے تیار ہو جا، میرا نبی کہے کرو تو وہ کام، بولو وہ کام، اور میرے نبی کہے نہیں تو وہ کام نہیں کرنا۔ میرے دوستو حضرت انس کا نام سنا؟ جلدی بولو ٹائم ختم ہو رہا، بولو نا، جمعہ کا دن ہے، پیار محبت سے بولو نا، یہ آدھا گھنٹہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا۔ حضرت انس کا نام سنا؟ 120 سال کی عمر پائی۔ کتنے سال کی عمر پائی؟ 100۔ جب 100 سال ان کے پورے ہو گئے، کتنے سال پورے ہو گئے؟ 100 سال۔ 100 سال کے بعد کی بات بتا رہا ہوں میرے دوستو، 100 سال ان کے پورے ہو گئے، انہوں نے ایک دعوت رکھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت رکھی، بھائی جیسے دعوت ہوتی ہے کھانے کی دعوت تھی، دسترخوان بچھا دیا گیا، جو لوگ آئے کھانے کے لیے وہ کھانا کھائے۔ آپ کو معلوم ہے کھانا جہاں بھی کھایا جاتا ہے اس کے بعد دسترخوان خراب ہو جاتا ہے، بھائی اس پہ سالن کا داغ ہوگا، ہڈیاں رکھی ہوگی، اس پر کوئی نہ کوئی دھبا ہوگا۔ اب بہت سارے لوگوں نے کھانا کھایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 100 سال کے اوپر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ سب نے کھانا کھا لیا تو اس زمانے میں جو باندی ہوتی تھی، باندی خادمہ ہوتی تھی، یا کوئی خادم ہوگا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم کو بلایا یا خادمہ کو بلایا اور کہا یہ جو دسترخوان ہے سب نے کھانا کھایا، یہ خراب ہو گیا، اس کو وہ آگ میں جلا دو، آگ میں رکھ دو۔ بھائی اس زمانے میں وہ تنور ہوتا تھا، آگ کا تنور ہوتا تھا جس میں روٹیاں پکائی جاتی تھی، کہا وہ آگ میں رکھ دو۔ اب سارے جو بیٹھے تھے وہ حیران ہو گئے کہ کپڑا ہے، کپڑے کو آگ میں ڈالو گے تو کپڑا جل جائے گا۔ بھائی کپڑا تو آپ بھی سمجھتے ہو نا، میرا کپڑا آپ کا کپڑا آگ میں ڈالو جل کر ختم ہو جائے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کہتے اس کو آگ میں ڈالو، اپنے خادم کو کہتے آگ میں ڈالو، صاف ہو جائے تو نکال لینا، بھائی صاف ہو جائے تو۔ یہ سارا مجمع حیران ہے کہ کپڑے کو آگ میں ڈالو نے صاف بھی ہو جائے، یہ آگ ہے، کوئی واشنگ مشین تو ہے نہیں، کوئی دھونے کا مشین تو نہیں ہے، یہ صاف ہو جائے تو نکال لینا۔ سارے لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، وہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی نا، حضرت انس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی، ایسا آدمی کبھی کبھی کچھ کہہ دیتا، لیکن میرے پیارو وہ جب حضرت انس نے کہا اور وہ کپڑا اٹھایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا، تھوڑی دیر میں کپڑا صاف شفاف ہو کر سامنے واپس آ گیا۔
اب سارے لوگوں کی عقل حیران ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ، ارے کپڑے کو آگ میں ڈالو تو کپڑا جل جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا، یہ واپس صحیح سالم صاف شفاف کیسے آیا؟ کیا ہوا میرے پیارے دوستو، کیا ہوا؟ جب سارے لوگوں نے حضرت انس سے پوچھا آخر یہ معاملہ کیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا یہ کپڑا نہیں جلے گا، آپ لوگ سمجھتے ہو کپڑا جل جائے گا، یہ کپڑا نہیں جلے گا۔ ارے سارے لوگوں نے کہا کپڑا تو جل جاتا ہے، یہ کیوں نہیں جلا؟ حضرت انس کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا یہ وہ کپڑا ہے جس سے میرے نبی کبھی ہاتھوں کو صاف کیا کرتے، کبھی چہرے کو صاف کیا کرتے تھے، یہ وہ کپڑا جس سے میرے نبی نے کبھی مبارک ہاتھوں کو صاف کیا، کبھی میرے نبی نے مبارک چہرے کو صاف کیا۔ ارے حضرت انس فرماتے جس کپڑے نے میرے نبی کے چہرے کو چھوا، جس کپڑے نے میرے نبی کے مبارک ہاتھ کو چھوا، اللہ نے دنیا کی آگ اس پر حرام کر دی ہے۔ علامہ رومی یہ واقعے کو لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد کہتے ہیں کپڑا بے جان کپڑا، بے عقل کپڑا۔ بھائی یہ کپڑا ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، اس میں کوئی عقل نہیں ہے، اس میں کوئی دماغ نہیں ہے، اس میں کوئی ایمان نہیں ہے، لیکن یہ نبی کے قریب ہو گیا، اللہ نے کپڑے کے اوپر دنیا کی آگ کو حرام کر دیا۔ اللہ کی قسم میرے دوستو، اگر ہم مصطفیٰ کے قریب ہو جائے کیا اللہ جہنم کی آگ کو ہم پر حرام نہیں کرے گا؟ لیکن کون یہ سب، یہ کپڑے والا واقعہ، وہ عورت، یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں میرے پیارے دوستو، ان کو سنا رہا ہوں جو کھلم کھلا نبی سے دشمنی کر رہے، کھلم کھلا اوپن دشمنی۔ میرے دوستو آج کوئی اذان کے خلاف بولا، ہم سب پریشان ہو گئے، ہوئے نا پریشان؟ ارے بولو نا، ہاں تو بولو نا، پریشان ہوئے نا۔ کوئی اسلام کے خلاف بولتا ہے اپنے کو پریشانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اور ہم جو اسلام کے خلاف کرتے وہ کون سی نماز پڑھنا ہے؟ نہیں بولو نا، کون سی نماز پڑھنا ہے؟ فجر کی نماز۔ ارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں فجر کی نماز کون پڑھے گا؟ یہاں 50% مجمع بیٹھا جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ ہم میرے دوستوں یہ جمعہ میں ہم لوگ یہاں پر آئے، فجر کون پڑھا؟ اگر جمعہ کی نماز پڑھنا فرض ہے، فجر کی نماز پڑھنا بھی نہیں بولو نا، فجر کی نماز، بلکہ جمعہ کی نماز تو مسافر پر معاف بھی ہو سکتی ہے۔ بھائی مسئلہ لکھا ہے اگر کوئی مسافر ہے اور جمعہ کی نماز نہ پڑھے، ظہر پڑھ لے، چلو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن فجر کی نماز کس پر سے معاف ہو جاتی ہے؟ کس پر معاف ہوتی فجر کی نماز؟ اور میرے دوستو ہم سے بڑا ناپاک کوئی نہیں۔ میں ابھی آپ کو بولنے جا رہا ہوں، سب غسل کر کے آئے نا؟ ارے آج جمعہ کا دن ہے، نہا دھو کے آئے؟ ایسا بولیں گے نہیں تو میرا کام کیسا چلے گا؟ بھائی نہا دھو کے آئے، غسل کر کے آئے؟ ہاں وہ الگ بات ہے، ٹوپی نہ ملی تو رومال باندھ کے آئے، مگر آئے۔ ہاں اللہ کا گھر ہے نا، کسی اور کی شادی ہوتی نا تو پورا ڈریس اپ ہو کر جاتا، اللہ کا گھر ہفتے میں ایک دن آنا، جمعہ کی نماز پڑھنے آنا، اس میں بھی ہمارے پاس یونیفارم تیار نہیں ہوتا۔ چلو کوئی بات نہیں، نماز پڑھنے آئے نا، غسل کر کے آئے۔ اگر میں یہ کہوں اس میں بہت سارے ناپاک بیٹھے ہیں، ناپاک، آپ کو شاید برداشت نہیں ہوگا نا برداشت؟ اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا، نہیں جلدی بولو، بات ختم کر رہا ہوں، 5 منٹ باقی، بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا۔ میں نے پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، پاک پیدا کرنے والے کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارے نبی اتنے سچے اتنے سچے اتنے سچے کہ کسی نے شک کیا، شبہ کیا کہ شاید میرے نبی نے ایسا نہیں کہا ہوگا، قسم اللہ کی، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ کسی نے شک کیا تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ ہمارے نبی کی سچائی کا وہ عالم تھا کہ خود اللہ کہتا میرا نبی بولتا جا، میرا نبی کہتا جا، اللہ کہتا میرا نبی فرماتا جا، زبان تیری ہوگی کلام اللہ کا ہوگا۔ اب میں آپ سے ایک حدیث سنا رہا ہوں، علماء بھی بیٹھے برابر توجہ سے سننا۔ فجر کی اذان ہوتی ہے اذان ہوتی ہے؟ ارے بولو نا، اذان ہوتی ہے نا فجر کی؟ یہاں آپ لوگ رہتے ہوں گے، آپ کو معلوم تو پڑتا ہوگا نا۔ اب تو میرے دوستوں مسجد میں اذان ہو، آواز پہنچے نہ پہنچے، موبائل تو ہے نا آپ کے پاس، موبائل تو ہے نا جو 24 گھنٹے بزی ہوتا ہے، وہ گندے کام کرتا جو بازاروں میں نہیں ہوتا۔ کھانا ہمارا موبائل وہ جوا کھیلتا جو سٹا بازاروں میں نہیں ہوتا، وہ 24 گھنٹہ ہمارا موبائل چلتا۔ یہ فجر میں ہم کو کیوں نہیں اٹھاتا ہے موبائل؟ فجر میں کیوں نہیں اٹھاتا ہم کو موبائل؟ کیوں فجر میں سائلنٹ ہو جاتا ہے؟ کسی عورت کی ننگی تصویر دیکھنا ہو تو موبائل کھل جاتا ہے،
جوا کھیلنا ہو تو موبائل کھل جاتا ہے, کسی کی برائی کرنا ہو تو موبائل کھل جاتا ہے, کسی کے اوپر الزام اور تہمت لگانا ہو تو ہمارا واٹس ایپ اوپن ہو جاتا ہے. ارے شرم کرو میرے دوستو, 20 22 اور 25 سال کے ہو گئے اور کہتا ہے مولانا صبح میں آنکھ نہیں کھلتی. میرے دوستو اگر بس میں ہوئے نا تو کوئی تمہیں تماچا مارے کہ ہزاروں کاموں کے لیے ہماری آنکھ کھلی, نہیں کھلی تو فجر کے لیے ہماری آنکھ نہیں کھلی. اچھا میں آپ کو بتاؤں, فجر میں اذان ہوتی ہے, ارے جلدی جلدی بولو نا, ہوتی نا فجر میں اذان ہوتی ہے. اذان دینے والا کہتا حی علی الصلاۃ, اور فجر میں والا کہتا الصلاۃ خیر من النوم. ہوتا فجر میں, بولو فجر میں ہوتا, آ جا نماز میں, آ جا نماز میں, آ جا نماز میں, آ جا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان ہوئی لیکن میرا امتی نماز میں نہیں آیا. ہمارے نبی فرماتے نہیں آیا. فجر کا وقت نکلتا رہا, وہ نہیں آیا. ابا نے اٹھایا نہیں آیا, ماں نے اٹھایا نہیں آیا. ارے میرے دوستو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہوگا وہ کیسے نماز میں آئے گا؟ نہیں آیا. فجر کا وقت نکل گیا, بولو فجر کا وقت نکل گیا. اب نماز قضا ہو گئی, بولو فجر کی نماز قضا. بس یہاں پر رک جاؤ, یہاں نماز کا وقت نکلا. ہمارے نبی اپنی زبان مبارک سے فرماتے شیطان اس کے بستر پہ آ گیا. وہ ہم کو نظر نہیں آتا لیکن نبی جو کہے وہ نہیں, ساتھ میں بولو نبی جو کہے وہ ہمارا ایمان ہے. ارے بولو ہمارا ایمان. ارے جان دے سکتا لیکن نبی کی بات کا انکار نہیں کر سکتا. ہمارے نبی فرماتے یہاں فجر کا وقت ختم ہوا, وہاں شیطان آیا, اور ہمارے نبی کے جملے مبارک سنو. فرمایا ان الشیطان یبول فی اذنی, شیطان آیا, اس کے یہ کان میں بھی پیشاب کیا, یہ کان میں بھی پیشاب کیا, دونوں کانوں میں پیشاب. ایک دن کی بات نہیں ہے, عید کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز جاری ہے. بولو نا, عید کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز جاری. اور رمضان سے پہلے کتنی فجر کی نمازیں گئی. تو شیطان مدتا گیا, پیشاب کرتا گیا. تو ہمارا کان, ہم کو اپنی پیشاب سے نفرت ہے تو سوچو شیطان کا پیشاب کیسا ہوگا. بھائی اپنا پیشاب, اپنی ماں کا پیشاب, اپنے ابا کا پیشاب. ارے میری ماں بوڑھی ہو گئی, میرا ابا بوڑھا ہو گیا, لیکن اگر پیشاب ہوگا تو آدمی تھوڑا سا ہچکچاتا ہے. ارے جس ماں نے تجھے پیدا کیا اس کا پیشاب اچھا نہ لگا, وہاں ہمارا ہاتھ نہیں گیا, تو وہ شیطان کمینہ مردود ہمارے کان میں روزانہ پیشاب کرتا. ایک اللہ کے ولی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے فرمایا شیطان جس کے کان میں روزانہ پیشاب کرے گا, جو روز فجر چھوڑے گا, روز شیطان اس کے کان میں پیشاب کرے گا. شاہ ولی اللہ فرماتے میں قسم کھا کر کہتا ایسے مسلمان کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیارو ذرا سوچ لو. کتنے لوگ کہتے ہیں نا بیان ہوتا ہے سامنے والے کو اثر ہی نہیں ہوتا. میرے کو کہا بیان ہوتا اثر نہیں ہوتا. میں نے کہا بلاکیج ہو گیا. بلاکیج سمجھتے ہو, یہ ہارٹ میں بلاکیج ہوتا ہے نا تو وہ اینجیوپلاسٹ کراتے, بائی پاس آپریشن کرواتے. یہ کان میں بلاکیج ہو گیا ہے. سچ بتانا جس کے کان میں روز صبح میں شیطان پیشاب کرتا ہوگا, آپ کسی سے بھی پوچھو, روز صبح میں ہمارے نبی نے فرمایا جو فجر کا چھوڑنے والا اور شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا, جس کے کان میں ناپاک پیشاب ہوگا, اللہ رسول کی بات اس میں کیسے جائے گی؟ اللہ کی بات کیسے اس میں جائے گی؟ اللہ کے رسول کی باتیں کیسے جائے گی؟ اس لیے میرے پیارو ایک عورت کا واقعہ میں نے اس لیے سنایا تاکہ آپ سمجھو کہ اس عورت نے تو اپنا کام کر لیا. قیامت میں اللہ پوچھے گا, وہ شریک فرماتی میں قیامت میں اللہ کو کہہ دوں گی پوری زندگی میں نبی کی مان کر آئی ہوں. بولو سبحان اللہ. ہم کیا بولیں گے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے؟ کیا بولیں گے؟ کس کی مان کے آئے؟ ارے یہ داڑھی سمجھ رہے ہو؟ نہیں آپ اس طرح میرے کو دیکھتے ہو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. داڑھی سمجھ رہے ہو آپ لوگ؟ داڑھی بولو نا ہمارے نبی کے چہرے پہ تھی. نہیں بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں کرو, سیدھے ہاں یا نہ بول دو. اب نہ بولے گا میرے کو خراب نہیں لگے گا. بولو نا نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی, ساتھ میں بولو نا نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. ابو بکر, نہیں بولو بھلے نہیں ہے لیکن بولو ابو بکر کے چہرے پہ داڑھی تھی. عمر, عثمان, علی, اور میدان ابھی محرم مہینہ کچھ مہینوں کے بعد آئے گا, اور میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین, بولو نا ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. یہ بغداد میں آرام کرنے والے غوث پاک, ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. یہ دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء, ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ امیر خسرو کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ روشن چراغ کے چہرے پہ داڑھی. تو اسلام کا مذاق کون اڑا رہا ہے؟ اسلام کا مذاق کون اڑا رہا ہے؟
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پیٹ کے پیچھے کون ڈال رہا ہے؟ وہ ہم ہیں. اور آج اس کی نحوست ہم کو نظر آ رہی ہے. آج اس کی نحوست ہم کو نظر آتی. ہماری کوئی نہیں سنتا. اس لیے کوئی نہیں سنتا کیونکہ ہم نے وہ عمل کیے کہ اوپر والے نے بھی سننا بند کر دیا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک بار پھر آ جائے. میرے دوستو صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے. اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. میں قسم کھا کر یہاں ممبر کے پاس کھڑا ہوں, جمعہ کا دن ہے, میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ ہماری روزی میں برکت دے گا. بولو دے گا انشاءاللہ. ارے کتنے لوگ یہ فیکٹریوں پہ میلوں میں کام کرتے, زمانے سے نوکری کرتا ہے اور سیٹ گالیاں دیتا ہے, اور ٹائم پہ نہیں پہنچا تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے, ٹفن لے کر نہیں گیا تو بھوکا مرنا پڑتا. کیوں اللہ سے نہیں مانگتے میرے دوستو؟ جو اللہ کسی اور کو سیٹ اور مالک بنا سکتا, کیا وہ اللہ ہم کو نہیں بنا سکتا؟ کیا وہ اللہ ہم کو پیسہ نہیں دے سکتا؟ کیا وہ اللہ ہماری نہیں سنے گا؟ میرے دوستو وہ اللہ ہے جو سنتا ہے. بولو اللہ ہے جو سنتا ہے. آپ کو معلوم ہے میرے دوستو, حضرت یونس, بولو کون سے نبی؟ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی تھی. مچھلی کے پیٹ میں, جبکہ قرآن کہتا 3 اندھیرے تھے. ایک تو سمندر کا اندھیرا, بولو ایک تو سمندر کا, ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, اور ایک رات کا اندھیرا. لیکن حضرت یونس نے دعا مانگی تھی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ارے حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے اور دریا کے کنارے, دریا کے اندر ہے اور رات کی تاریکی ہے, مگر یہ دعا مانگنا اللہ کو ادا پسند آئی. اللہ نے اپنے نبی کو کنارے پر لایا. جب باہر آئے نہ کھانے پینے کا انتظام تھا, اللہ نے کہا فرشتہ جبرائیل آئے گا اور کھانے کا انتظام کرے گا. تو میرے دوستو جو اللہ پر بھروسہ کرتا نا, رحمت کے فرشتے بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں. اس لیے میں آپ کو زیادہ, وقت ختم ہو گیا, باتیں تو بہت کچھ کرنے کی ہوتی ہے. آج کے حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ کرو گے انشاءاللہ؟ آج کے حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہاں میرے دوستو, ہم سنتے ریلی ہوگی, لوگ جمع ہوں گے, ٹھیک ہے میرے دوستو, بہت اچھا ہے, ایک مسلمانوں کی جمعیت سمجھ میں آئے گی. لیکن جو اصل کام کرنا ہے نا, ریلی سے کام نہیں ہوگا. ارے بولو ریلیوں سے کام نہیں ہوگا. اصل اگر ہمارا کام ہوگا نا تو میرے پیاروں 5 وقت کی نمازوں سے ہوگا. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, ہمارا کاروبار کا معاملہ, دکان کا معاملہ اور اسی طریقے سے ہمارے گھر کا معاملہ اگر حل ہوتا ہے تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں 5 وقت کی نمازوں سے حل ہوگا. میرے دوستو جو فجر کی نماز میں سویا ہو اور اس کے بعد میں پھر کہے کہ ہم سب ساتھ میں نکلیں گے, نکلو. میں ریلی کا انکار نہیں کرتا, میں کسی چیز کا انکار نہیں کرتا. میرے دوستو مسلمانوں کی گیدرنگ, جمعیت, اس کا اللہ کی قسم میں انکار نہیں کرتا. لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا. آپ کو معلوم ہے نا, وہ حضرت صلاح الدین ایوبی, جلدی سنو, نام سنا نا آپ نے؟ ارے بولو سنا نا. یہ جب میدان میں تھے اچانک میدان سے واپس نکلنے لگے. سب نے ان کو گھیرا, حضرت آپ چلے جاؤ گے تو ہم کیا کریں گے؟ کہا میں ہتھیار لینے جا رہا ہوں. شیخ صلاح الدین ایوبی نے کیا فرمایا؟ میں ہتھیار لینے جا. تو کسی نے کہا کہ حضرت وہاں کوئی ہتھیار نہیں ہے, بادشاہ سلامت وہاں کوئی ہتھیار نہیں ہے, سارے ہتھیار لے کے میدان میں آ گئے. کہا نہیں, ایک ہتھیار ہے. گئے. میرے دوستو آج بھی لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا, کانوں سے سنا, کہتے گئے, جا کر وضو کیا اور فرمایا, میرے نبی نے فرمایا تھا الوضوء سلاح المومن, وضو مومن کا ہتھیار ہوتا ہے. آئے اور پورا پاسا پلٹ دیا. ایک وضو میرے دوستو اگر سامنے والے کا پاسا پلٹ سکتا ہے, زندگی کو بدل سکتا ہے, ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے, تو وضو سے زیادہ وضو کیوں کرتے؟ ارے بولتے کیوں کرتے؟ نماز تو بھائی سب پڑھیں گے, بولو انشاءاللہ. نہیں آج